تر وہ سوشل میڈیا کے جتنے پیجز ہیں آپ کے پاس، ان سب سے عورتوں کو بالکل آؤٹ کر دیجیے، پلیز نکال دیجیے۔ تمام تر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں سے، ان سے محبت کرنے والوں سے، ان تمام اسلامی بہنوں سے عرض کرتا ہوں، برائے کرم اپنے آپ کو پردے کی حالت میں لے کر آئیے۔ یعنی یہی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جن کو یہ بات بھی پسند نہ تھی کہ میرے انتقال کے بعد میرے کفن کو بھی کوئی غیر مرد دیکھے۔ جی ہاں، میں اس خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ کو واسطہ دیتا ہوں، اس خاتون جنت کا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ جن کو جب کہا گیا کہ حج کے لیے چلو تو فرمانے لگی کہ میں ایک بار حج کر چکی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو حج فرض کر دیا میں کر چکی، اب اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ ابھی اپنے گھر سے نہیں نکلتی اور نہیں نکلی گھر سے۔ ایسے کئی واقعات ہیں، اب پڑھیں صحابیات کے پردے کے بارے میں پڑھیں، صحابیات اور ہمارے جو بھی نیک عورتیں گزری ہیں نا، صحابیات کے بعد بھی جو صالحات کا دور آیا، جو ولیہ گزری یا جو بھی نیک عورت گزری، آپ دیکھ لیجئے ان کی زندگی کا انداز کیا تھا، یا جو بھی نیک مرد گزرا، اس نیک مرد میں آپ کو چند چیزیں نمایاں نظر آئیں گی۔ نیک مرد ایک تو اول داڑھی والا ہوگا، پوری داڑھی ہوگی سنت کے مطابق، دوسرا نمازی ہوگا، تیسرا بے پردگی نہیں کرے گا۔ ایک ماشاءاللہ امیر اللہ سنت کی بھی زیارت ہو رہی ہے الحمدللہ عز و جل، تو نیک مرد بننا کے سوا ہمارے پاس راستہ کیا ہے کہ ہم نیک بنیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پا کر جنت کے راستے پر چلیں۔ تو اس بے پردگی کے اس طوفان پر قابو پانے کے لیے دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے۔ پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب، یہ اس موضوع پر کہہ سکتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا ہے، قرآن مجید کی آیات اور روایات اس میں موجود ہیں، اس میں بزرگوں کے اقوال موجود ہیں، اور مطلب کہ سیرت کے حوالے موجود ہیں، اور بہت کچھ موجود ہے، پھر فقہی احکام موجود ہیں، اور ہماری غیرت کو جھنجھوڑنے والے، ہمارے غیرت ایمانی کو جھنجھوڑنے والے بہت سارے مدنی پھول اس میں موجود ہیں۔ پھر اس بے پردگی سے کس قدر ہمارے معاشرے کو نقصان پہنچا، بے پردگی کرنے والیوں کو کس قدر نقصان پہنچا، یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں کیا پہلے اتنی کنواری مائیں بنتی تھی؟ کیا پہلے اس طرح مطلب کہ کوڑے کے ڈھیر پر شیرخوار بچے پڑے آپ کو ملتے تھے؟ کیا پہلے کوئی سماجی اداروں کے لوگ کہ یوں جھولے لگا کر اپنے دفاتر کے باہر بیٹھتے تھے کہ بچوں کو مت مارو جھولے میں ڈال دو؟ کیا پہلے یہ ساری چیزیں ہوتی تھی؟ اب تو اخبار باقاعدہ تصویریں دیتا ہے کہ تھیلی میں بندھے ہوئے، پلاسٹک تھیلیوں میں ڈال کے اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جو لڑکے بھی ہوتے ہیں، کوڑے کے ڈھیر پر کتے اور بلیوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اور جب ان کو ہسپتال میں لے کر گئے، یہ سماجی ادارے والوں نے ہم کو بتایا کہ جب ہم ہسپتال میں لے کر گئے تو یہ تو مطلب موت کے منہ میں تھا بچہ، اس کو کتے اور بلیوں نے اس کو زخمی کیا ہوا ہے۔ یہ جو پریشانی آئی ہے، یہ کون سا یہ بے پردگی کا تحفہ نہیں ہے؟ آج بچیاں مطلب کہ خودکشیاں کر لیتی ہیں، اس کی پرسنٹیج بڑھ رہی ہے، کیا یہ بے پردگی کا تحفہ نہیں ہے؟ یہ سب مطلب کہ وہ عقل میں آنے والے اور بالکل معاشرے میں ظاہر دلائل ہیں کہ جو ہمیں اس بات کی طرف بلاتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو، یہ عاشقان رسول ہوش کے ناخن لو، اور خود کو اور اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کو، اپنے آس پاس کو بے پردگی کی آفت سے بچائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ساتھ دیجئے مدنی چینل کے ناظرین، جہاں جہاں مدنی چینل پر جو موجود ہیں، جو سوشل میڈیا پر جو یہ دیکھیں گے سنیں گے، سب ساتھ دیجئے اور مل کر ہم اپنے رب تعالی اللہ کی رضا کے لیے، کہ آپ جانتے ہیں کہ رب تعالی کی رضا اس کام میں ہے جو یہ کہا جا رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی رضا اس کام میں ہے جو یہ کہا جا رہا ہے، اور بس ہم اللہ کی رضا کے لیے، ہم اپنے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ، ہماری جان قربان، ہمارے ماں باپ قربان ان کے اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پر ہماری جانیں قربان،
ان کی رضا کس کام میں؟ انہوں نے کس چیز کا درس دیا کہ انہوں نے اس طرح انہوں نے بے پردگی سے روکا ہے؟ تو تمام تر مردوں کو چاہیے کہ خود کو اجنبی عورتوں سے، بے پردہ عورتوں سے برائے کرم دور رکھیں، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، خدارا اپنی حفاظت کیجیے. اور تمام تر یہ اسلامی بہنیں، کیا بولوں، عورتوں کو کہتا ہے اسلامی بہنیں بن جاؤ اور اپنے آپ کو بے پردگی سے بچانے کی کوشش کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دے دے پردہ بہو بیٹیوں کو، ماں بہنوں سبھی عورتوں کو، ہم سبھی کو حقیقی حیا کی میرے مولا تو خیرات. واقعی حقیقی حیا ہے کہ ہمیں پردے کی سعادت نصیب ہو جائے. تو یہ ایک سمجھے کہ مختصر سا سنت و بھرا ایک مدنی گلدستہ آپ کی طرف بڑھایا ہے. اس سے ہر عاشق رسول، اسلامی بھائی، اسلامی بہن اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائے، اس کی خوشبو سے اپنے معاشرے کو معطر کریں. اس وقت بہت بے پردگی کا اس وقت دورہ ہوگا. بازاریں بے پردہ عورتوں سے اٹی پری ہوں گی، اور اوباش قسم کے ایک عجیب و غریب قسم کے نوجوان لڑکے اپنی مطلب کہ نگاہوں کو گندا کرنے کے لیے ان کو مطلب جو کیا بولوں میں سب بازاروں میں گھومتے ہوں گے. آپ بتائیے کیسے کام چلے گا؟ روکیے خود کو پلیز. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج قرآن مجید کی جو واقعات میں سے آپ کو عرض کرنا تھا، وہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تخلیق ہے. کل آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق چند مدنی پھول بیان کیے تھے کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو رب کریم نے فرشتوں سے جو فرمایا اور جو فرشتوں نے جواب دیا، رب کریم نے قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا ہے. آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کی ان آیات اور ان آیات کا ترجمہ سنتے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں. فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور اللہ تعالی نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ. بولے پاکی ہے تجھے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم
فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فرمایا اے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام. جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا. بہت واضح قرآن پاک میں یہ تخلیق آدم علی نبینا علیہ صلاۃ والسلام کا بیان ہے. اس میں مزید جو مدنی پھول ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کل اس پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کریں گے اللہ نے چاہا تو. مفتی صاحب لائن پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ سنائیے. ٹھیک. کرم، بہت کرم ہے اللہ کا، بہت کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. مفتی صاحب سوال آپ کی طرف بڑھاتے ہیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میں السلام. عرب شریف کے شہر حائل سے محمد صدام اطاری عرض کر رہا ہوں. جب ہم عرب شریف آنے کے لیے ویزا خریدتے ہیں تو جو ہمارا کفیل ہوتا ہے جس سعودی سے ہم ویزا خریدتے ہیں ہم اسے پہلے یہ مقرر کر لیتے ہیں کہ ہم آپ کو سال کے بعد 3000 یا 3500 دیں گے اور کام ہم جو ہے باہر کرتے ہیں. کیا ہمارا دینا اور ان کا لینا جائز ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب. اصل میں ویزا وغیرہ کے حوالے سے ایک تو وہ رقم ہوتی ہے جو حکومت کی طرف سے مقرر ہوتی ہے فیس کے طور پر. کوئی کمپنی اپنے کسی ملازم کو بلاتی ہے وہ بھی حکومت کو 2-3 ہزار روپے مثلا ویزا فیس کی مد میں ادا کرتی ہے. ممکن ہے کفیل بھی ادا کرتا ہو. لیکن ایک پیسے وہ ہوتے ہیں کہ ایک شخص اپنے ایگریمنٹ کے تحت چلا تو جاتا ہے. اب اس کا ایگریمنٹ ہے مالی کا، ڈرائیور کا یا باورچی کا. وہ کسی کے گھر جا کر اس میں جا کے یہ خدمات انجام دینی ہے. لیکن وہاں جا کے اس شخص کو جس نے اسے بلایا ہے اسے یہ آفر کرتا ہے کہ تم اس سے کچھ پیسے لے لو، میرے ساتھ جو بھی معاہدہ ہے اس کا ذرا خیال نہ کرو، اور میں اپنے طور پر جا کر ٹیکسی چلاتا ہوں یا کوئی کاروبار کرتا ہوں یا یہاں وہاں چلا جاتا ہوں. اب یہ جو دینا ہے یہ دینا رشوت ہے. یہ اپنا کام نکالنے کے لیے دینا ہے. تو یہ جو دینا ہے یہ جائز نہیں ہوگا. نہ دینا جائز ہے نہ ہی لینا جائز ہے. ایک اور کال چلا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کیسر قادری عرض کر رہا ہوں شادرہ لاہور سے. میرا سوال یہ ہے کہ عذرائے کرم رہنمائی فرما دیجیے کہ کون کون سی نمازوں کے بعد قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ شکریہ. جی مفتی صاحب. قضا نماز ادا کرنے کا ایک ہی ضابطہ ہے. 3 ایسے اوقات ہیں ضابطے کے مطابق 3 ایسے اوقات ہیں جس میں قضا نماز ادا نہیں کی جا سکتی. وہ ہے سورج جب طلوع ہو جائے تو اس کے بعد 20 منٹ تک، اور سورج غروب ہونے سے پہلے کے جو 20 منٹ ہیں یہ، اور جو زوال کا وقت ہے ظہر کبریٰ کا وقت. یہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں قضا نماز ادا نہیں کی جا سکتی. بقیہ تمام اوقات کے اندر نمازوں سے پہلے بھی، نمازوں کے بعد بھی، یہاں تک کہ نماز عصر کے بعد بھی قضا نماز پڑھی تو جا سکتی ہے. لیکن اس میں خیال یہ رکھنا ہوگا کہ
مثال کے طور پر کوئی شخص عصر کے فرض پڑھنے کے بعد کھڑا ہو گیا قضا پڑھنے کے لیے، تو اب عصر کے فرض پڑھنے کے بعد تو نفل نہیں پڑھے جاتے، تو لا محالہ جب لوگ پوچھیں گے تو اسے بتانا پڑے گا میں تو قضا پڑھ رہا ہوں. تو قضا پڑھنے کا اظہار بھی گناہ ہے. تو اگر ایسے اوقات میں پڑھے تو کچھ چھپ کر پڑھے، گھر میں پڑھے. البتہ اوقات میں نے عرض کر دیے ہیں، ان اوقات میں پڑھ سکتا ہے اور ان میں نہیں پڑھ سکتا. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا. باپا آپ کچھ وضاحت فرمائیں گے آپ؟ اس میں ایسا ہے کہ اگر اس دن کی عصر کی نماز نہیں پڑھی اور وہ وقت آ گیا وقت مکروہ، تو اس دن کی عصر نماز پڑھنی ہوگی. البتہ بلا وجہ اتنی تاخیر کرنا کہ مکروہ وقت آ جائے یہ جائز نہیں ہے. لیکن اب تاخیر ہو گئی یا کسی عذر کی وجہ سے تاخیر ہو گئی تو غروب آفتاب سے پہلے وہ بھلے مکروہ وقت ہے اس کے دوران ہی اپنے اس وقت کے فرض پڑھ لے. پھر سائل کا جواب تو ہو گیا کہ وہ تو قضا کا پوچھ رہے تھے. میں ضمناً جی باپا. کہ وہ بندہ سمجھے کہ اگر میرا یہ اتنا لیٹ ہو گیا تو اب تو عصر میری قضا ہو گئی، اب نہیں پڑھ سکتے، تو اب گناہ گار ہوگا اگر قضا کرے گا. تو قضا نہیں ہوئی ہے، اس دن کی جو اندر پڑھے گا اس وقت کے اندر وہ ادا ہی ادا ہے. اگر اس دن کی اثر نہیں پڑی تو وہ آخری وقت مطلب ختم ہونے سے پہلے پڑھ لے. اس میں یہ نہ دیکھے کہ 20 منٹ باقی رہ گئی ہے اب میری اثر قضا ہو گئی، تو اس طرح یہ تو واقعی اثر قضا کر دے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم آپ کو معتکفین کے تاثرات دکھاتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. آج میرا یہاں پہلا دن ہے. میرا انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں بیٹھنے کا ارادہ ہے اور میں بیٹھوں گا انشاءاللہ اور سیکھ کے جاؤں گا علم. پیر صاحب نے میری زندگی کے اندر جو ہے نا انمول ہیرے پیدا کر دیے ہیں. میں 5 وقت کا نمازی بن گیا ہوں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں. پیر صاحب نے ڈھوڑی سے اٹھا کے مجھے مسجد میں بٹھا دیا. پچھلے سال یہاں آیا تھا اعتکاف کے لیے، میں نے داڑھی شریف کی نیت کی تھی کہ میں داڑھی شریف رکھوں گا اور ماشاءاللہ الحمدللہ داڑھی رکھی ہوئی. مجھے تو کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا نہیں تھا. پیر صاحب کی برکت سے مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن پاک، نماز، وضو کے فرائض، غسل کے فرائض الحمدللہ پیر صاحب کی برکت سے ملے. ہماری بہت ڈینجر طبیعت تھی اور تیز طبیعت تھی، اس کے علاوہ مقصد ہے کہ یہاں پہ آیا ہوں تو کافی کچھ سیکھنے کا ملا ہے، صحیح غلط کا، حرام حلال کا. مقصد ہے کہ اٹھنے بیٹھنے کا پتہ چلا ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ میرے کو پہلی بات یہ اچھی لگی دعوت اسلامی کی کہ یہ لوگ کسی کی غیبت نہیں کرتے. الحمدللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی نے نوجوان طبقے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے ان کے اصلاح میں. الحمدللہ اب ادھر بھی دیکھیں گے کہ یہ جو ہزاروں کے لحاظ ادھر اعتکاف میں جمع ہوئے اس میں کثیر اکثر نوجوان ہے. میرا بھائی ہے جس کی دوائی ہم نے 8-9 سال سے کروا رہے تھے مسلسل، وہ طبیعت اس کی صحیح نہیں ہو رہی تھی. الحمدللہ ادھر یہ اس کو 4-5 دن ہو گئے، کوئی دوائی نہیں کھا رہا، بالکل سیٹ ہو گیا، یہاں پہ رہ رہا ہے اعتکاف میں. میرے بڑے بھائی نے ادھر اعتکاف کیا تھا، ان کا ادھر مدنی بہار رہی تھی یہ کہ انہوں نے داڑھی شریف سجا لی اور امام شریف پہن لیا. الحمدللہ انہی کی وجہ سے اب ہمارا پورا گھر جو ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ گیا. میں نے پہلی مرتبہ 2013 میں پہلی مرتبہ کسی دوست کے کہنے پہ اعتکاف کیا تھا الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. تب میری داڑھی بھی نہیں تھی اور امامہ بھی نہیں تھا اور مجھے نماز بھی کچھ بھی نہیں آتا تھا. اور الحمدللہ 2013 سے لے کے اب تک میں نے جو یہ دوبارہ میں پہلی مرتبہ ادھر فیضان مدینہ میں اعتکاف کیا. الحمدللہ اس اعتکاف کی برکت سے 5 نمازیں میں نے باجماعت ادا کی، تراویح بھی باجماعت ادا کرتے ہیں. الحمدللہ یہ میرے باپا کا بہت کرم ہے، میرے ملت کا بہت کرم ہے، بہت کرم ہے. والدین کا بہت نافرمان تھا، میری والدہ مجھ سے بہت تنگ تھی. الحمدللہ اب میں آ کے یہاں سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ اپنی والدہ کو نہیں ستاؤں گا نہ والدین کو. میرے گھر والے مجھ سے بہت تنگ تھے، ادھر روزہ رکھتے تھے لیکن پھر بھی گناہوں میں مبتلا تھے، سارے دن کرکٹ کھیلتے تھے، جوا لگاتے تھے. الحمدللہ ادھر 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں اور مدنی مذاکرے سنتے ہیں. دعوت اسلامی سب سے بڑی بات ہے، انسان کو اخلاق سکھا دیتی ہے، دین سکھا دیتی ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں رہ کر کیسے جینا ہے اور کیسے ایک اچھا انسان بن کر زندگی گزارنی ہے، یہ دعوت اسلامی سب کچھ سکھاتی ہے. تو اس طرح ایک برا انسان معاشرے میں جو ہوتا ہے دعوت اسلامی میں آتا ہے تو ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزارتا ہے.
ان کی بات ٹھیک ہے، ایسے ہی عدالت اسلامی میں جو بھی آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ ضرور بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات تو بالکل لوگ بدل جاتے ہیں۔ میرے اندر جو سب سے زیادہ تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے میرے ایک اندر ایک بہت بڑا جذبہ پیدا ہوا ہے، اور بابا جی کے فیض سے انشاءاللہ عز و جل مجھے بالکل امید ہے کہ میں انشاءاللہ عز و جل اسلامی زندگی پر بالکل عمل پیرا ہوں گا۔ پہلے جب میں آیا تو میرا یہاں دل نہیں لگتا تھا، میں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا، میرے دوستوں نے مجھے سمجھایا، اور انشاءاللہ اب بابا جی کے فیض سے میرا دل یہاں سے جانے کو کرتا نہیں، اور انشاءاللہ عز و جل 3 دن کا مدنی قافلہ بھی میں نے کرنا ہے۔ گھر والوں سے حسن سلوک، دوستوں سے حسن سلوک، رشتہ داروں سے حسن سلوک، یہ امیر اہل سنت کے بیانات اور امیر اہل سنت کی اصلاح اور نگران شورا کی اصلاح جو کرتے ہیں، الحمدللہ ہمیں یہ جذبہ امیر اہل سنت کے بیانات اور نگران شورا کے بیانات سے اور مبلغین دعوت اسلامی کے بیانات سے حاصل ہوا ہے۔ ایک ٹائم دیا 7 روٹیاں کھانا سی میں، الحمدللہ مدی چینل سنتا رہتا سی، مدی چینل سن کے الحمدللہ اتنے سواب دے بیٹھا، ایک روٹی کھادی ہے، نماز پڑھنے جی کرتا وا تے بات کرنے جی کرتا وا تے میں الحمدللہ داڑھی شریف سجا لی ہے۔ ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شرعی مسائل میں الجھے ہوئے ذہن، میں نے یہ پوچھنا ہے، میرا سوال یہ ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں، میرا سوال یہ ہے، روزے میں ٹیکا لگوا سکتا ہے؟ خودکشی کے حوالے سے سوچنا اور یہ کام کر گزرنا، یہ جان اس سے چھوٹتی نہیں بلکہ اس سے جان اور پھنس جاتی ہے۔ شریعت مطہرہ کس مسئلے پر کیا حکم لاگو کرتی ہے؟ اگر وضو ہم کر رہے ہیں نماز کے لیے، اس کے اندر غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا، یہ پانی ہم نے ناک میں چڑھایا اور یہ دماغ میں چلا گیا، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ قرآن پاک آپ نے موبائل میں رکھا ہوا ہے، اسی موبائل میں فلمیں بھی۔ سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سفر میں کیسے نماز پڑھی جائے؟ نمک کے ساتھ کیے جائیں یا پانی کے ساتھ کیے جائیں گے؟ اس صورت میں تو پانی حلق میں چلا جاتا ہے، تو یہ اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ قابیل نے اپنے بھائی کو دفن کرنا کس سے سیکھا؟ قابیل نے دفن کرنے کا طریقہ کوے سے سیکھا۔ کوے سے کیسے سیکھا آپ بھی سوچ رہے ہوں گے، آئیے بتاتا کہ قابیل نے دیکھا کہ 2 کوے آپس میں لڑ پڑے، ایک کوے نے چونچے مار مار کے دوسرے کوے کو مار دیا، پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کرید کر ایک گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو پتہ چل گیا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کر دینا چاہیے، چنانچہ اس نے قبر کھود کر اس میں بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ہر صبح یہ نیت کر لیجئے، آج کا دن آنکھ، کان، زبان اور ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ نیکی جو بندہ کرتا ہے یہ کس طرح سے کو پتہ لگے گا کہ آپ کی نیکیاں بڑھ رہی ہیں یا نیکیاں جتنی بھی آپ کر رہے ہیں تو ان کا ثواب کس طرح سے آپ کو ملتا ہے؟ ان کا کوئی اسلامک فارمولہ ہے؟ یہ ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں حسن ظن رکھے، اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھے کہ میری نیکی ناقص ہے
صحیح. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے میرے اس عمل کو قبول فرما لے گا. اب بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسا اچھا گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بندے سے ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے. جیسے دعا کے بارے میں بھی دعا کر کے یہ سمجھے کہ یار قبول نہیں ہونی تو اس کی ہوتی بھی نہیں, اور دعا کر کے یہ ہو کہ نہیں ہوگی قبول تو اللہ تعالیٰ اس کی قبول بھی فرما لیتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ حسن ظن کے ساتھ خوف و رجا یعنی ڈر اور امید کا پہلو دونوں ہی رکھے. ڈر اور امید دونوں رکھے. امید اس بات کی کہ نیکی قبول ہو جائے گی, صحیح. ڈر اس بات کا کہ جیسی میں نے کی ہے ویسی تو ہوتی نہیں ہے, نیکی ویسی نہیں ہوتی. یہ جو پہلو ہے یہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو حدیث مبارک میں یہ موجود ہے کہ مومن خوف اور ڈر کے درمیان ہوتا ہے. صحیح. اس کے معلوم ہونے کا جو طریقہ ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے تو یہ غیب کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. کہ ہم اس پر کنفرم نہیں کر سکتے اور ہم یوں کہہ لیں کہ ٹوٹلی سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتے کہ ہماری نیکی قبول ہو ہی گئی. ٹھیک ہے. الا یہ کہ اللہ تعالیٰ بتا دے. جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی, انہوں نے وہ غلام آزاد کیے اور غلام خریدے مہنگے اور آزاد کر دیے. لوگوں نے کہا کہ یار کوئی ہوگا ان کا کوئی انہوں نے ان کے ساتھ اچھا کیا ہوگا تو اس لیے غلام آزاد کر رہے ہیں, یا ان کو آئندہ ہوگا کہ چلو کبھی کامیابی آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, فرمایا کہ یہ وہ ہیں الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. کیا بات. ان کا جو خرچ کرنا ہے صدیق اکبر کا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے یہ اپنے رب اعلیٰ کی رضا کی خاطر ہے. سبحان اللہ. سبحان وَلَا سَوْفَ يَرْضَى, اور ان قریب اللہ ان سے راضی ہو جائے گا یا یہ راضی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو اب یہاں ان کے بارے میں بیان کر دیا گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں قبول ہو گئی. سبحان اللہ. یا حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بلال میں نے تمہیں تمہاری جنت کے اندر قدموں کی آہٹ سنی. سبحان اللہ. اس کا مطلب کہ پہنچ گئے. سبحان اللہ. تو عرض کی کہ حضور ایسا تو کوئی عمل نہیں. ہاں یہ ہے وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر لیتا ہوں, جب کر لیتا ہوں تو 2 نفل بھی پڑھ لیتا ہوں. تو اب ان کا یہ عمل تھا قبول ہو گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. بے شک. یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی تھے, ان کے بارے میں فرمایا کہ میں نے جنت کے اندر ان کا محل دیکھا. یہ بھی ہے اور اس طرح کی کثیر احادیث. تو جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما دے یہ غیب کا معاملہ قبولیت کا, اور اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں. بے شک. اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا, ان کو عطا فرمائے غیب کا علم, تو وہ غیب کی خبر دے دیں تو اس پر آمنا و صدقنا, ہمارا ایمان ہے, ہم تصدیق کرتے ہیں, اس کو مانتے ہیں. اب ہمارے زمانے کے اندر یہ کہ ہم نے کوئی نیکی کی اب قبول ہے یا نہیں, اس پر وہ خوف و رجا کا معاملہ ایک. دوسرا یہ بزرگوں نے ایک نشانی بیان کی ہے ماشاءاللہ. وہ فرمایا کہ اگر تو ایک نیکی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس نیکی کی دوبارہ بھی توفیق عطا فرما دے تو یہ اس کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قبول کر لی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل کے ناظرین, آپ سنتے ہوں گے کبھی لفظ مدنی بہار, کبھی مدنی بہاروں سے ہوتے ہوں گے خوشگوار. آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہماری ویب سائٹ مدنی بہاروں میں کیا کیا ہے. مدنی بہاروں کی ویب سائٹ کا ویب ایڈریس ہے madanibaharein.dawat-islami.net. اب اس میں کیا کیا ہے یہ ہمیں کچھ بیان کیجئے. آپ یہ دیکھیں کہ خوبصورت ہم نے اس میں بینرز لگائے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مدنی بہار ہے, رسائل مدنی بہار ہیں, یہ مختلف بینرز ہیں. رکن شورا مدنی ماحول سے کیسے وابستہ ہوئے, والدین کے نافرمان کی توبہ, یہ مدنی بہاروں کا رسالہ یعنی ہے. رسالہ بھی آ گیا, اس کے اندر مجموعہ بھی آ گیا, اور اس کے اندر مدنی بہاریں ویڈیو بھی آ گئی. یہ چیزیں آپ نے بینرز پہ دکھائی. مزید مختلف عنوانات پر مدنی بہاریں, اعتکاف کی مدنی بہار, مدنی انعامات کی مدنی بہار, علاقائی دورہ, درس, سنتوں بھرے بیان, رسائل عطاریہ. تو مدنی بہار بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ خود سمجھیں گے کہ درس دینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے, علاقائی دورے سے یہ فائدہ ہوتا ہے, مدنی انعامات سے یہ فائدہ ہوتا ہے, تربیتی کورس کی مدنی بہاریں بھی آپ کو ملیں گی, درس فیضان سنت کی مدنی بہاریں بھی ہیں. تو یہ ہو گئی آپ کی بہاریں. اور آپ کے پاس کیا کیا ہے, یہ تو اپنے ٹیکسٹ بہاریں بیان کی ہیں جی. اور کافر کا قبول اسلام, قوت سماعت بحال ہو گئی, لاڈ پیار نے مجھے ڈھیٹ بنا دیا تھا, بیداری میں دیدار ہو گیا. جی کیسا دیدار ہوا یہ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس بہار میں کیا ہے اور اس کا سبب کیا بنا, کیسے ہوا یہ دیدار اور کس کا یہ دیدار ہوا. جی اب آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں ہمیں؟ جی
اب ہم آپ کو میڈیا گیلری میں لے کے جا رہے ہیں جس کا تعلق آڈیو اور ویڈیو سے ہے۔ سب سے پہلے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے قبول اسلام کے واقعات۔ ماشاءاللہ، یعنی قبول اسلام کی مدنی بہار ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی کیسی برکتیں ہیں کہ اسلام کی حقیقی صورت جب سامنے آتی ہے تو اسلام کے قریب ایسے لوگوں کو بھی لے آتی ہے جو پہلے اسلام ہی کو نہ مانتے تھے۔ قبول اسلام کی بہاریں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مدنی چینل کی برکت سے کتنی قبول اسلام کی واقعات کی آپ یہ اس وقت سامنے دیکھ رہے ہوں گے، اور بھی مزید بہاریں ہیں۔ تو یہ چیز آپ جان سکتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے کا ذریعہ کیسے بنا۔ تو یہ آپ ہماری ویب سائٹ پہ یعنی یہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، آڈیو سننا چاہیں آڈیو بھی آپ کے پاس MP3 MP4 بھی ہے، اور ہاتھوں ہاتھ اگر آپ آن لائن دیکھنا چاہیں تو اس کا آپشن بھی یہاں پر آپ کو مل جائے گا۔ مزید آپ کیا دکھائیں گے؟ مزید اس میں علماء دعوت اسلامی کی مدنی بہاریں موجود ہیں الحمدللہ عز و جل۔ اس میں مزید کام بھی جاری ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں علماء دعوت اسلامی کی مدنی بہاریں ماشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کے علماء کرام مدنی ماحول سے کیسے وابستہ ہوئے، ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ وہ یہ جانے کہ فلاں رکن شورا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے کیسے وابستہ ہوئے، نگران شورا مدنی ماحول سے کیسے وابستہ ہوئے، حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدنی ماحول سے کیسے وابستہ ہوئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ناموں کے ساتھ یہ موجود ہیں، اور اس پہ بھی مزید کام جاری ہے۔ میں تو یوں کہوں گا کہ اس ویب سائٹ کی جو جان ہے وہ اراکین شورا کی مدنی بہاریں ہیں، تو میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اسی طریقے سے دیگر یعنی مدنی بہاریں میں دعوت اسلامی میں کیسے آیا، تو یہ مدنی بہاریں بھی اس میں موجود ہیں، مختلف مدنی بہاریں موصول ہوتی رہتی ہیں۔ اسی طریقے سے دعوت اسلامی کہاں نہیں، یہ بھی آپ اس ویب سائٹ میں دیکھ سکیں گے۔ دعوت اسلامی کہاں نہیں، یہ لازمی بات ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا مدنی کام کس انداز سے بڑھ رہا ہے اور اس سے کیا کیا برکتیں حاصل ہو رہی ہیں، اور دعوت اسلامی کے کام کی ترقی اللہ کی رحمت سے اسلام کے کام کی ترقی ہے الحمدللہ۔ تو یہ آپ یہاں دیکھ سکیں گے ان مدنی بہاروں کو بھی کہ دعوت اسلامی کس انداز سے کام کر رہی ہے، یہ بھی بہار ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید آپ کیا دکھانا چاہیں گے ہمیں؟ جی، اس کے ساتھ الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ یعنی مدنی مذاکروں میں مدنی بہاروں کے حوالے سے جو مدنی پھول ہیں وہ بھی آپ یہاں پر ہماری اس ویب سائٹ کے اندر دیکھ سکیں گے، اور اس کے ذریعے آپ یہ گلدستے پا سکیں گے۔ بلکہ مدنی مذاکرہ اور قبول اسلام بھی ہمارا ایک موضوع ہے۔ آگے چلیے۔ جی، اسی طریقے سے ہمارا ایک بک کا جو ہے فولڈر ہے، مکتبۃ المدینہ ہمارا جو ہے مختلف مدنی بہاروں کے رسائل شائع کرتا رہتا ہے الحمدللہ عز و جل۔ یہ مختلف موضوعات کہ ہمارے پاس مدنی بہاروں کے رسائل موجود ہیں، جیسے کیسٹ بیانات کی مدنی بہاریں، مدنی قافلوں کی مدنی بہاریں، نسبت کی مدنی بہاریں، اسی طریقے سے تعویذات عطاریہ کی مدنی بہاریں آپ یہ دیکھ سکیں گے۔ جیسے یہ ایک میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ یہ دیکھیے نسبت کی مدنی بہاروں پر میں نے کلک کیا تو نسبت کی تمام مدنی بہاروں کے رسائل ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کیسی پیاری بات ہے نسبت کی، دیکھیے آپ نسبت کی بہاریں دیکھیے اور اپنی نسبتوں کی حفاظت کی کوشش کیجیے۔ ماشاءاللہ نسبتوں کی مدنی بہاریں۔ اور اب یہاں پر آئے تو اب ہمیں یہ صرف رسائل صرف اردو ہی میں ملیں گے یا کسی اور لینگویج میں بھی آپ ہمیں رسائل دکھائیں گے؟ اس میں الحمدللہ عز و جل ہمارے پاس مختلف لینگویج میں جو ہے وہ مدنی بہاروں کے رسائل ویب سائٹ پہ موجود ہیں الحمدللہ عز و جل۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس گیلری میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مختلف مدنی بہاریں امیجز کی صورت میں، باغ کا جھولا، الرجی کا مریض ٹھیک ہو گیا، اعتکاف کی برکت، ماشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ امیجز ہیں، اور مزید آپ کے پاس کیا ہے؟ اسی طریقے سے انٹروڈکشن جو مدنی بہاروں کا ہے وہ موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدنی بہاریں ہیں کیا، یہ بھی ہر ایک کے ذہن میں سوال آتا ہوگا۔ یہ مدنی بہاروں کے کیا فائدے ہیں، مدنی بہار کیوں ہوتی ہے، مدنی بہاروں کا کیوں لکھوایا جاتا ہے، اس سے معاشرے پر کیا مدنی اثرات پڑ رہے ہیں، اور بہت ساری تفصیل اس کے اندر موجود ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو مدنی بہاروں کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوگا۔ مزید کیا ہے؟ اسی طریقے سے مدنی بہاروں کی اہمیت یہ بھی اس میں جو ہے لکھی گئی ہے تاکہ ہر کوئی آسانی سے سمجھ سکے کہ مدنی بہاروں کی اہمیت کیا ہے۔ ماشاءاللہ
یعنی مدنی بہاروں کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی جس میں سوالات پیدا ہوتے ہیں ہمارے ہاں. کوئی اگر مدنی بہار ہے اس کے اندر کوئی گناہوں کا تذکرہ آ جاتا ہے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکیں گے. اور مزید اس کے اندر کیا دکھائیں گے آپ ہمیں؟ جی اس کے اندر مزید جو ہے مدنی بہاروں کی احتیاطیں، یعنی مدنی بہاریں لکھواتے وقت کیا کیا احتیاطیں کہنی چاہیے، یہ بھی الحمدللہ عز و جل ویب سائٹ میں موجود ہے. یعنی المدینۃ العلمیہ نے اسے تحریر فرمایا اور دارالافتاء اہل سنت نے اس کے تفتیش کی اور وہ ہمیں مدنی پھول دے دیے کہ ہمیں مدنی بہار لکھواتے ہوئے کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں. اور کیا بیان کرنا چاہیں گے آپ؟ جی مدنی بہاریں ظاہر ہے لکھوائی تو جاتی ہیں لیکن اللہ کی رضا سب سے پہلے ہے، تو مدنی بہاریں بیان کرنے کی اچھی اچھی نیتیں بھی موجود ہیں. اچھی اچھی نیتیں کیجیے اور اپنی اپنی مدنی بہاریں لکھوائیے اور آپ کہیں نہ جائیے، ہماری ویب سائٹ پہ آئیے، اچھی اچھی نیتیں سیکھ کے کیجیے اور دوسروں سے کروائیے. آپ بیٹھے بیٹھے یہیں سے مدنی بہاروں کے فارم بھر کر بھی دے سکتے ہیں، ایسی کوئی سہولت ہے آپ کے پاس؟ جی ہاں، مدنی بہاروں کے فارمز ہم بھر کے یہاں پہ دے سکتے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں سروس میں الحمدللہ عز و جل بیکم ا مرید، یعنی مرید بننے کا طریقہ کار بھی اس میں موجود ہے. اس میں ای میل کے ذریعے بھی آپ مرید کس طرح بنیں گے یہ بھی طریقہ موجود ہے. SMS کے ذریعے آپ مرید امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کس طرح بنیں گے یہ بھی اس میں موجود ہے. مدنی بہاروں کے فارم، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ہم ویب سائٹ کے ذریعے اپنی مدنی بہار بھیجیں، اس کا بھی طریقہ کار موجود ہے. فارمز آن لائن بھی آپ نے سروس دی ہوئی ہے کہ ویب سائٹ پر آئیں اور اپنی مدنی بہار ہمیں آن لائن بھیج سکتے ہیں. ماشاء اللہ. اپنی مدنی بہاریں ہماری ویب سائٹ پر آ کر بھی آپ جمع کرا سکتے ہیں، ضرور جمع کروائیں، مگر مدنی بہاروں کی احتیاطیں مد نظر رکھیں اور مدنی بہاروں کی اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صبح اور شام کے اوقات میں سڑکوں پر گاڑیوں کا ایک ازدحام دکھائی دیتا ہے. ان سے رکتی ہوئی گاڑیوں کے درمیان اگر کوئی ڈرائیور ذرا سی کوتاہی کر لے تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ گھنٹوں گھنٹوں ٹریفک جام رہتا ہے اور پہلے اپنی منزل پر پہنچنے کی جستجو میں یہ لوگ ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتے ہیں. جام ٹریفک میں اکثر و بیشتر جان بچانے پر مامور ایمبولینس اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی بری طرح پھنس جاتی ہیں، جس کے سبب کسی مریض یا کسی مقام پر پیش آنے والے حادثے میں جانی و مالی نقصان کا شدید خطرہ لاحق ہوتا ہے. گاڑیوں کو اپنی قطار میں چلائیں. ٹریفک قوانین کا احترام آپ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا. آقا اگر کرم
مجھے بلاتے آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا روزے پر صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا طیبہ میں گل میسر 2 گز زمین ہوتی 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 ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا مل مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے 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 گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا گر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا بے چین دل کو اب تک سمجھا بھجا کے رکھا آقا بے چین دل کو اب تک سمجھا بھجا کے رکھا بے چین دل کو اب تک سمجھا بھجا کے رکھا
اب تک سمجھا بھجا کے رکھا، بے چین دل کو اب تک سمجھا بھجا کے رکھا، مگر اب تو اس کے آقا نہیں انتظار ہوتا، مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا، مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا، راز وہ بلائیں گے، راز وہ بلائیں گے، یہ یقین تو ہے، لیکن جانے کون سے سن میں، کون سے مہینے میں، بے چین دل کو اب تک سمجھا بھجا کے رکھا، بے چین دل کو اب تک سمجھا بھجا کے رکھا، مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا، مگر اب تو اس سے آقا انتظار ہوتا، میرا دل کہتا حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آئے گا، میرا دل کہتا حوصلہ رکھ، آقا دا بلاوا آئے گا، پر کی کریے بے صبری دا، دل وچوں جاندا چور نہیں، مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا، مگر اب تو اس سے آقا نہیں انتظار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا، وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے، وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے، وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے، وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے، کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا، کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا، کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا۔ مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ میری طبیعت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں رہتی، میں نے استخارہ کروانا تھا۔ میرا نام اشرف ہے اور میری والدہ کا نام نیکا بی بی ہے۔ اشرف بھائی، جادو جنات کے مسئلہ نہیں بلکہ بیماری کی طرف اشارہ آ رہا۔ جی جی۔ میرا
नाम अफजल है, वालदा का नाम कनीज बेगम है। हमारी शादी को 14 साल हो गए, औलाद नहीं है हमारे। दुआए ज़करिया 3 मरतबा पढ़ लिया करें। मेरा दिल कर रहा है मैं अपना कारोबार शुरू करूं कपड़े का, ये कपड़े का कारोबार कैसा रहेगा? एजाज भाई के हवाले से कपड़े कारोबार के मुतालिक बेहतरी का इशारा आया है। 35 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक सादा कागज़ पर लिख कर आप दुकान के अंदर आवेदन कर दें, इंशाअल्लाह जल कारोबार में बरकत होगी और शैतान का गुजर नहीं होगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हदीस पाक में नबी पाक अलैहिस्सलाम और अल्लाह की मोहब्बत को ईमान की हलावत के लिए शर्त करार दिया गया। चुनाचे मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक में बयान करूँगा। मुत्तफ़क़ अलैह उस हदीस को कहते हैं जो सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मरवी हो। चुनाचे हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सलासुन मन कुन्न फ़ीही वजद हलावतल ईमान। 3 चीज़ें हैं कि जिस शख्स में होंगी वो ईमान की हलावत और उसकी मिठास को पा लेगा। वो 3 चीज़ें क्या है? पहली चीज़ अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। ये पहली शय ईमान की हलावत को बढ़ाने वाली वो क्या है कि उस शख्स के नज़दीक अल्लाह और रसूल से बढ़कर कोई महबूब ना हो। दूसरी चीज़ व अन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, कि वो किसी इंसान से भी अगर मोहब्बत कर रहा है तो खालिसतन वो रब ताला के लिए ही मोहब्बत करे। और तीसरी बात इरशाद फरमाई व अन यकरहा अन याऊद फिल कुफ्रि कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फिन नार, यानी वो कुफ्र की तरफ लौटने यानी ईमान के सल्ब हो जाने और कुफ्र की तरफ लौट जाने को यूं ही नापसंद समझे जिस तरह अपने आप को आग में फेंके जाने को नापसंद करता है। मोहब्बत एक ऐसी शय है कि जब किसी से मोहब्बत हो जाती है इंसान को दुनियावी एतबार से भी, तो फिर बंदे के अपने तकाजे जो तबीयत के होते हैं और अपने कानून सब खत्म हो जाते हैं और जो महबूब होता है बस उसकी रिज़ाजोई के लिए बंदा मसरूफ़ अमल हो जाता है। एक हदीस पाक अबू दाऊद शरीफ की हज़रत सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाहि व अबगद लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि, यानी जो अल्लाह ताला के लिए किसी से मोहब्बत रखे, जो अल्लाह ताला के लिए किसी से बुग़्ज़ रखे, जो अल्लाह ताला के लिए अता करे और अल्लाह के लिए किसी से कुछ रोक ले। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं कि वैसे तो मोमिन की शान ये होनी चाहिए, बंदे की ये शान होनी चाहिए कि उसका हर काम हर हरकत और सकनत अपने रब के लिए होनी चाहिए, लेकिन हदीस पाक में इन 4 का जिक्र क्यों किया? मुफ्ती साहब फरमाते हैं ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें नफ्स का दखल होता है, यानी किसी से मोहब्बत कर रहे हैं, किसी से बुग़्ज़ कोई ना कोई गर्ज होती है, अपना कोई मामला होता है। तो जब ये चारों बातें अल्लाह के लिए हो जाएंगी तो दीगर चीज़ें बदरजा औला रब के लिए होंगी। इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह ताला के लिए किसी से मोहब्बत रखे, अल्लाह के लिए किसी से बुग़्ज़ रखे, अल्लाह ताला के लिए अता करे और अल्लाह ताला के लिए किसी से रोक ले, फ़क़द इस्तकमलल ईमान, तो तहकीक उसने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अगर आप अब तक कुरान सही पढ़ना ना सीख सके हैं तो अब इस सुनहरी मौके को ना जाने दीजिए और बैठ जाइए मदनी चैनल के सामने, देखिए और सीखिए मदनी कायदा। सिलसिला मदनी कायदा तख्ती नंबर 2 आगाज हुआ चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूफ़ तहज्जी एक हरफ, इसकी बड़ी अहमियत है। जैसे कि मैंने पहले अर्ज की थी कि अगर एक हरफ सही हो गया बा, तो पूरे कुरान में बा सही हो गया। ता जैसे पढ़ते हैं ना, ता से तो सही है, तुआ नहीं है, ये तुआ नहीं है, इसको पढ़ेंगे तो अलिफ और अब बिन रा बा के साथ मिल रही है, बा पर तशदीद है, बा के नीचे जेर और आगे नून मुशद्दद है, लिहाजा ये बा नून मुशद्दद के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। गुन्ना की मिकदार 1 अलिफ के बराबर है। बिरब्बिन नास। तिलावत कुरान पाक और नमाज को दुरुस्त मखारिज से पढ़ने के लिए सिलसिला मदनी कायदा। देखिए सिलसिला मदनी कायदा
براہ راست روزانہ علاوہ جمعہ مدینہ منورہ میں دن 12 بجے اور پاکستان میں دوپہر 2 بجے مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ کائنات کی سب سے اعلیٰ و عرفہ تعلیم، وہ کلام جس کا درست پڑھنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اب آپ جہاں بھی ہوں، اگر آپ اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے ہے موجود اردو اور انگریزی زبان میں مدنی قاعدہ کی 21 تختیاں، آڈیو ویڈیو دونوں سہولتوں کے ساتھ۔ مخارج کی تفصیلات بذریعہ قاری سیکھیں۔ الف با تا ثا۔ مخارج کی تفصیلات، قاف لام پیش قل۔ قاف پر پڑھیں گے اس لیے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور لام کا جو سکون ہے، جزم ہے، اس میں جنبش پیدا نہ ہو۔ قل، حرف با حرف کلک کی سہولت، با الف زبر با، تا واو پیش تو۔ دلچسپ سوالات و جوابات تو ابھی مدنی قاعدہ ایپلیکیشن سے استفادہ کیجیے اور وزٹ کیجیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ downloads.dawat-islami.net اور انسٹال کیجیے مدنی قاعدہ اور پڑھنا سیکھیے درست کلام الہی عز و جل۔ اس ایپلیکیشن کا لنک آپ بآسانی اپنے عزیزوں اور دوستوں کو سینڈ بھی کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ قراءت اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، ہر حرف غیر سے صحیح طور پر نمایاں ہو جائے۔ جتنی قراءت کرنا فرض، اتنی دیر قیام کرنا فرض ہے۔ مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی 2 رکعتوں میں اور وتر سنن و نوافل کی ہر رکعت میں امام و منفرد تنہا نماز پڑھنے والے پر فرض ہے۔ کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں، بلکہ قیام اس وقت ساکت ہوگا کہ کھڑے نہ ہو سکیں۔ جو امام کے پیچھے ہوتے ہیں انہیں مقتدی کہا جاتا ہے۔ مقتدی کو نماز میں قراءت جائز نہیں۔ بعض غلطیاں الفاظ کے بدلنے سے ایسی بھی ہو جاتی ہیں کہ جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثلا جس نے سبحان ربی العظیم میں عظیم کو عظیم پڑھ دیا تو نماز ٹوٹ گئی۔ اللہ عز و جل بندے کی اس نماز کی طرف نظر نہیں کرتا جس میں رکوع و سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی نہ کرے۔ پہلے گھٹنے زمین پر رہیں گے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی۔ سجدے میں جاتے ہوئے سیدھی طرف زور دینا ہے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے الٹی طرف زور دینا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ میں نے رات میں خواب دیکھا ہے کہ میں جیل میں ہوں اور میں نے بہت سی وہاں سبزیاں دیکھی ہیں جو بہت خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے، میں ان کو اکٹھا کرتا ہوں تو ایک شاپر میں ڈالتا ہوں جو مجھے اچھی لگتی ہیں۔ تو آپ مہربانی کر کے اس کی جو تعبیر ہے وہ بتا دیں۔ ان کو اپنے معاملات پر غور کرنا چاہیے، بالخصوص اگر یہ کاروبار کرتے ہیں یا نوکری کرتے ہیں۔ عموماً ہر شخص جو ہے وہ ان دونوں میں سے کسی ایک شعبے سے وابستہ ہوتا ہی ہے، یا نوکری کرتا ہوتا ہے یا کاروبار کرتا ہوتا ہے۔ تو کہیں آپ ناجائز یا غیر شرعی طریقے پر کام کرنے میں مبتلا تو نہیں۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ یوں چلے گا کہ اگر ہم نوکری کرتے ہیں تو جو اجیر اور مستاجر کے مسائل ہیں، یعنی جو امپلائی ہوتا ہے اور امپلائر جو ہوتا ہے، اس کے جو مسائل ہیں اس کو سیکھے کہ میں نوکری کرتا ہوں یا سیٹ ہوں، دونوں میں سے ایک معاملہ ہے، تو اس کے جو شرعی احکامات ہیں اس پر بندہ غور کرے۔ میرا جو ایگریمنٹ ہوا ہے کیا وہ ٹھیک ہوا ہے؟ میں اگر کہیں پر نوکری کرتا ہوں تو میرے معاملات درست ہیں۔ اور اسی طرح سے
اگر کوئی شخص جو ہے وہ کاروبار کرتا ہے تو یہ تو بہت ہی وسیع فیلڈ ہے. آپ کے لین دین کا طریقہ کار کیا ہے, آپ جو کاروبار کرتے ہیں وہ کس چیز کا ہے, اور اس میں کیا معاملات ہیں. تو اس کے لیے ایک تو امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے, مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا ہے, جس میں اجیروں سے متعلق, ملازمین سے متعلق مدنی پھول بیان کیے گئے ہیں. وہ آپ حاصل کیجئے, پڑھ لیجئے. اور اگر آپ تاجر ہیں تو حلال کمانے کے طریقوں پر مشتمل ایک رسالہ ہے, آپ وہ حاصل کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر کیوں تشریف لائے؟ قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا؟ طوفان نوح آنے کا کیا مقصد تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں کی عداوت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات، امام الانبیاء شفیع روز جزا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت، صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اولیاء اعظام کے واقعات، ادوار در ادوار ملتی ہے کہانیاں، مگر ان سب کہانیوں میں ہے موجود ایک سبق. دیکھیے سلسلہ سبق آموز سچی کہانیاں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. سانس کا کچھ پتہ نہیں کہ یہ کب، کہاں اور کس وقت تھم جائے. ہم جو بھی نیک عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل اس کا صلہ رب عز و جل کی جانب سے ہمیں ہماری سوچوں سے بڑھ کر نصیب ہوگا. کلام پاک میں ارشاد باری تعالی ہے وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ترجمہ کنز الایمان. اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں چھوٹا یا بڑا اور جو نالا طے کرتے ہیں سب ان کے لیے لکھا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے سب سے بہتر کاموں کا انہیں صلہ دے. الحمدللہ رب العالمین. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پاکستان سمیت دنیا کے کم و بیش 190 ممالک میں پہنچ چکا ہے، اور یہ مدنی تحریک 95 سے زائد شعبہ جات میں دین متین کی خدمت میں مصروف عمل ہے. دین متین کی خدمت میں شب و روز خرچ ہونے والے لاکھوں روپوں میں آپ بھی اللہ عز و جل کے دیے ہوئے مال و زر سے اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات کے ذریعے حصہ ملا کر اپنی اور اپنے پیاروں کی دنیا اور آخرت اور اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا بہترین تحفہ پیش کر سکتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات ان اکاؤنٹ نمبرز کے ذریعے دعوت اسلامی کو جمع کروائیے. برائے صدقات واجبہ اور زکوٰۃ بینک کا نام MCB، اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی، اکاؤنٹ نمبر 03884411000260. برانچ کا نام کلاتھ مارکیٹ برانچ کراچی پاکستان، برانچ کوڈ 0063. برائے صدقات نافلہ بینک کا نام MCB، اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی، اکاؤنٹ نمبر 0388441310000263. برانچ کا نام کلاتھ مارکیٹ برانچ کراچی پاکستان، برانچ کوڈ 0063. اپنی جمع کروائی گئی رقم کی تصدیق کے لیے بینک اکاؤنٹ نمبر، ڈپازٹ سلپ نمبر اور اپنا برانچ کوڈ نمبر اس موبائل نمبر پر SMS کیجیے
0315827223 یا اس پر ای میل کیجیے donations@dawatislami.net۔ مائکرو ویو کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں؟ طلاق کے سائیڈ افیکٹ، فضول خرچی کے سائیڈ افیکٹ، جلد بازی کے سائیڈ افیکٹ۔ دنیا میں سالانہ حادثات کا جو فگر ہے نا وہ کم و بیش 13 لاکھ کے قریب ہے۔ چینی والی کولڈ ڈرنک پینے سے دانتوں اور ہڈیوں کو نقصان پہنچنے، خون میں شوگر کی مقدار بڑھنے، دل اور جلد کے امراض پیدا ہونے کے امکانات بڑھتے ہیں۔ جو نقصان دینے والی شے ہے ہم اسی کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں۔ بے احتیاطی کی انتہا کا منظر دکھانے جا رہا ہوں، کمزور دل والے تو کم از کم نہ دیکھیں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی نگہداشت کا پراپر علم سیکھیں۔ اللہ نہ کرے یہ آنکھوں سے معذور ہو جائے، کیسی تکلیف ہوگی اس وقت بچے کو، کیونکہ بچہ جب زینے سے گرتا ہے نا تو اللہ اللہ اللہ۔ اے کاش سلیقہ مجھے ہر چیز کا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے سلسلہ دارالفتہ اہل سنت دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آپ ہمارے سلسلے میں بذریعہ قول اور SMS شریک ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب سے حاصل کریں گے۔ الحمدللہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ روزانہ ہوتے ہیں۔ آپ کسی بھی مسئلے سے متعلق، کسی معاملے سے متعلق شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو ہمارے سلسلے میں ان دونوں ذرائع سے شامل ہو سکتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت اس کی دہشتوں اور جلد حساب کتاب سے نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم شامل کرتے ہیں۔ جی پہلی کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مبین احمد نیپال سے بول رہا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کے لیے مسجد میں 19 تاریخ کو مغرب سے پہلے پہنچنا ضروری ہے یا 20 تاریخ کو مغرب سے پہلے؟ اس کا جواب عنایت کیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کا جواب۔ جی ایک اور کال سنائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عاقف علی اتاری ہے کہ ہمارے گاؤں میں 2 مسجدیں ہیں، دونوں مسجدوں میں جمعہ پڑھایا جاتا ہے، کیا ہمارا جمعہ فرض ہے؟ اگر نہیں تو ہم کیسے ادا کریں، اور کیا ظہر کی ساری نماز ادا کریں گے؟ پلیز اس کی رہنمائی فرما دیجیے۔ جی انشاءاللہ ضرور عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ سر جی میں نے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ہمارے جو 3 مکان کرائے پہ لگے ہوئے ہیں اور پہ وہی آمدنی کا ذریعہ اور کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لگے گی؟ یہ دوبارہ بتائیے گا، 3 کیا چیز لگیں گی؟ کال دوبارہ سنائے گا۔ سر جی میں نے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ہمارے جو 3 مکان کرائے پہ لگے ہوئے ہیں اور پہ وہی آمدنی کا ذریعہ اور کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لگے گی؟ انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین گھر کے اندر تراویح ادا کرتی ہیں، جو کوئی 2 رکعت میں کرتا ہے، کوئی 4 رکعت اکٹھے ہی پڑھ لیتا ہے، ان کا صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ مبین احمد بھائی نیپال سے ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ اعتکاف الحمدللہ آنے والا ہے، تو اب تاریخ کا ان کو کنفرم نہیں ہو رہا کہ فرما رہے کہ 19 رمضان کو مغرب کے بعد ہم نے مسجد میں آنا ہے یا 20 رمضان کو آنا ہے ہم نے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف جو ہے وہ آخری عشرے کا سنت مؤکدہ ہے، صحیح۔ تو آخری عشرے کی جو ابتدا ہوگی وہ 20ویں روزے کو غروب آفتاب سے جو ہے وہ عشرہ شروع ہو جائے گا، 21 تاریخ شروع ہو جائے گی۔ تو 20ویں رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے بنیت اعتکاف جو ہے وہ مسجد کے اندر داخل ہو جائیں، اور پھر جو ہے وہ جب تک جو ہے وہ ماہ شوال کا چاند نظر نہ آئے اس وقت تک مسجد سے بلا حاجت شرعی اور طبعی قدم باہر نہ نکالیں، یہ ضروری ہے، کیونکہ اسلامی اعتبار سے جو دن یا تاریخ چینج ہوتی ہے اس کا تعلق غروب آفتاب سے ہے، تو اس لیے اگرچہ اعتکاف تو 21 سے شروع ہوگا، لیکن 21 تاریخ جو ہے وہ 20ویں کے غروب آفتاب کے فوراً بعد شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس سے کچھ لمحہ پہلے ہی جو ہے وہ مسجد کے اندر بنیت اعتکاف موجود ہو جائیں۔ 19 کو جو یہ سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ 20ویں رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے بنیت اعتکاف مسجد میں داخل ہو جائیں تو سنت اعتکاف ان کا شروع ہو جائے گا۔ 20واں روزہ چل رہا ہوگا، جی عصر کے بعد آ جائیں، مغرب عصر کے بعد آ جائیں، مساجد میں مسائل بھی بتائے جاتے ہیں وہ بھی سن لیں، اور جو بھی جو ہے وہ سیٹنگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے سامان وغیرہ درست طریقے سے رکھ کر، تاکہ جب آپ کا اعتکاف شروع ہو تو اب جو ہے وہ پھر اعتکاف میں عبادات کے اندر آپ مصروف عمل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ عاقف بھائی ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ گاؤں میں رہتے ہیں اور 2 مساجد ہیں، جی دونوں میں ہی جمعہ ہوتا ہے، لیکن کیا ان پر جمعہ فرض ہے؟ اگر فرض نہیں ہے تو ظہر پڑھیں گے، مکمل پڑھیں گے، مختصر پڑھیں گے، کیا کیا جائے گا؟ جمعہ فرض ہونے کے لیے جو ہے وہ شہر یا فنائے شہر ہونا جو ہے وہ ضروری ہے فقہ حنفی کے اندر۔ اگر جو ہے وہ جمعے کے جہاں پر قائم کیا جا رہا ہے وہ شہر بھی نہیں ہے، فنائے شہر بھی نہیں ہے، تو ظاہر الروایہ کے مطابق تو وہاں جمعہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی ایک روایت کے مطابق اگر اس شہر کی آبادی اتنی زیادہ ہے، اس گاؤں کی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ اس گاؤں کی سب سے بڑی مسجد کے اندر وہ سارے جمع ہوں، تو وہ مسجد جو ہے وہ انہیں چھوٹی پڑ جائے، کفایت نہ کرے، تو وہاں پر پھر جمعے کی اجازت ہے۔ تو اگر ان کا گاؤں ایسا ہے جہاں پر یہ کنڈیشن موجود ہے کہ مسجد جو ہے وہ بھر جاتی ہے اگر اہل گاؤں جمع ہو جائیں، تو اس صورت میں امام ابو یوسف کی روایت کے اوپر جمعہ تو ہو جائے گا، اور چونکہ ایک عرصے سے قدیم سے رائج ہے تو اسے ختم بھی نہ کیا جائے۔ البتہ جو خواص ہیں جو کہ مسائل کو جانتے ہیں، علماء سے قریب ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ جمعے کے بعد ظہر احتیاطی جو ہے وہ ادا کریں۔ ظہر احتیاطی اس طریقے سے ادا کریں کہ جمعے کو اپنی جگہ پر درست مانیں، اور اس طور پر جو ہے وہ ظہر احتیاطی ادا کریں کہ میرے ذمے جو آخری نماز ظہر جو ہے وہ باقی ہے وہ اس کی ادائیگی کی میں نیت کرتا ہوں۔ فرض جمعہ پڑھتے ہوئے اس کے باطل ہونے کی یا اس کے فاسد ہونے کی کوئی نیت ذہن میں نہ رکھیں، بلکہ جمعے کی نیت سے ہی پڑھیں اور بعد میں ظہر احتیاطی ادا کریں۔ اور یہ بھی ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جو خواص ہیں، مسائل کو سمجھتے ہیں، اپنی نیت کو جمعے میں بھی باقی درست رکھ سکتے ہیں اور ظہر احتیاطی میں بھی درست رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے۔ عوام اگر جمعہ ہی صرف پڑھ لے گی تو ان کا فرض ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔
3 مکان ہیں ان کے پاس اور تینوں ہی کرائے پر ہیں، آمدن کا یہی ایک واحد ذریعہ ہے، تو کیا زکوٰۃ ہوگی؟ کرائے کے اوپر جو مکانات دیے ہوئے ہیں ان کی مالیت پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، ان سے حاصل ہونے والا کرایہ اگر حاجت اصلیہ میں ہی خرچ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر کرایہ کچھ بچتا ہے اور وہ کرایہ خود یا ان کے دوسرے مال سے مل کر نصاب کی مقدار کو پہنچے گا تو زکوٰۃ ہوگی۔ بظاہر یہ جس طرح بیان کر رہے ہیں کہ وہی آمدنی کا ذریعہ ہے، تو لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ حاجات میں ہی خرچ ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اسلامی بہنیں گھروں میں تراویح کی نماز پڑھتی ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی 2 پڑھتی ہیں، کوئی 4 کر کے پڑھتی ہیں، تو صحیح طریقہ کیا ان کا؟ دیکھیں سنت طریقہ تو یہی ہے کہ 2 رکعت کر کے جو ہے وہ تراویح پڑھی جائے، اور ہر 2 رکعت کے بعد مزید 2 رکعت جب پڑھ لیں تو یہ 4 رکعت پر ایک ترویحہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ترویحے والی دعا پڑھی جائے، سبحان ذی الملک والملکوت والی، تو 2 کر کے پڑھیں۔ اگر 4 کی نیت سے پڑھیں اور 2 پر بھی بیٹھتے چلے گئے تو ہر 4 کے اوپر سلام پھیرا اور ہر 2 پر بیٹھے بھی تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر طریقہ سنت کے مطابق وہ یہی ہے کہ 2 کر کے ادا کی جائے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ مزید کچھ کال سنائیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ امام کے پیچھے اللہ اکبر جب ہوتا ہے تو اللہ اکبر بولنا چاہیے پیچھے امام کے پیچھے؟ جی، تکبیر کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے؟ جی ایک اور کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور امجد علی کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری کریانے کی دکان ہے اور وہ مطلب کوئی چیز گھی وغیرہ آدمی لینے آتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں پاؤ والا دے دو یا آدھا کلو والا دے دو یا کلو والا دے دو، لیکن وہ گھی جو ہے نا وہ 225 گرام ہوتا ہے، 450 گرام ہوتا ہے اور 900 گرام ہوتا ہے، لیکن ہم انہیں وہ کلو آدھا کلو پاؤ وغیرہ کر کے دے دیتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے، درست ہے یا نہیں؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد فیضان دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارا کام ایسا ہے کہ ہم جو فجر کا نماز ہے وہ تھوڑا سا جلدی پڑھ لیتے ہیں ٹائم سے جی، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا، اور عصر کا جو ہے عصر کا بھی ایسا ہے جی، عصر کا کبھی لیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا، اس کے بارے میں کیا ہے حکم؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ مولانا صاحب میں میاں والی سے بول رہا ہوں، ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اور ہمارے خاندان میں قریبی رشتہ دار، بیوزاں، یتیم بچے بچیاں، غریب اس طرح ہر خاندان میں ہوتے ہیں، بھی اس طرح مستحق ہیں زکوٰۃ وغیرہ کے، صدقات کے، تو کوئی طریقہ ہے اس طرح کا کہ ہم اپنوں کو بھی دے سکیں؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ نور امام کے پیچھے تکبیرات انتقال، اللہ اکبر کہتے ہیں امام صاحب، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، تو کیا مقتدی بھی یہ الفاظ دہرائیں گے؟ دیکھیں تکبیر تحریمہ، تکبیر مطلق انہوں نے کہا، تو تکبیر تحریمہ اگر جو ہے وہ نہیں کہیں گے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، کیونکہ تکبیر تحریمہ جو ہے وہ شرائط نماز میں سے بھی ہے اور نماز کا پہلا فرض بھی ہے۔ تو اگر کسی نے امام کے پیچھے جو ہے وہ اللہ اکبر کہے بغیر صرف ہاتھ اٹھا کر باندھ لیے اور اللہ اکبر اس نے نہیں کہا اتنی آواز سے کہ اس کے اپنے کان خود سن لیں، تو اس صورت میں تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو تکبیر تحریمہ کہنا شرط ہے، فرض ہے، سب سے پہلی تکبیر، وہ مقتدی کے لیے بھی ہے، امام کے لیے بھی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ رکوع سجود میں جاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، جو ان کو تکبیرات انتقالات کہتے ہیں، تو یہ کہنا جو ہے وہ مقتدی کے لیے بھی جو ہے وہ سنت ہے۔ اگر مقتدی نہیں بھی کہے گا تو نماز تو اگرچہ ہو جائے گی، لیکن مقتدی کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ بھی امام کے ساتھ ساتھ تکبیرات انتقالات کہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کریانے کی دکان ہے حضور ان کی، اور لوگ چیزیں لینے آتے ہیں، اب وہ 1 پاؤ بولتے ہیں تو وہ 250 گرام ہوتا ہے یا اس سے کم نکلتا ہے، آدھا کلو کہتے ہیں تو یہ 450 گرام دیتے ہیں، 1 کلو کے بولتا ہے تو 900 گرام کی وہ چیز ہوتی ہے، یا تو پیکنگ میں ہی ایسی آتی ہے تو وہ پکڑا دیتے ہیں، یا پھر یہ تول کر اگر کم دیتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا؟ دیکھیں اگر تو یہ خود تول کر دے رہے ہیں تو ایسا کرنا تو جو ہے وہ صریح حرام ہے، کیونکہ جب ان سے کوئی 1 کلو مانگ رہا ہے اور یہ اسے 900 گرام دیں گے تول کر، تو یہ تو جو ہے وہ کم تولنے کی جو وعیدات ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ان کے اوپر بھی لازم آئے گی، تو اس کی تو ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ مختلف جو ہے وہ کمپنیوں کے پیکٹس جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں،
صحیح۔ اب کسی نے کہا کہ بھئی فلاں کمپنی کی چائے کی پتی جو ہے نا وہ پاؤ والی دے دیں، تو اب وہ پتہ ہے کہ وہ پاؤ نہیں ہے بلکہ 225 جو ہے وہ گرام ہے، تو اب عموماً لوگوں کو بھی یہ معلوم ہوتا ہے، مگر اب اس کو 225 گرام کے بجائے پاؤ والی کہنا زیادہ آسان ہوتا ہے، یہ اسی سے وہ مشہور ہوتی ہے تو وہ مانگتے ہیں، تو اس صورت میں دینے میں حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی نیا بندہ آیا ہے جس کو نہیں پتا تو اسے جو ہے وہ دیتے ہوئے بتا دیں کہ بھئی یہ جو ہے وہ پورا پاؤ جو ہے وہ نہیں ہے بلکہ 225 گرام ہے، یا یہ پورا کلو نہیں ہے بلکہ 900 گرام ہے۔ تو اس بات کا جو ہے وہ خیال رکھیں۔ البتہ جو چیز خود تول رہے ہیں اس میں اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ یہ جو ہے وہ اس طریقے سے کم کر کے بیچیں۔ اگر انہوں نے جو ہے وہ 900 گرام کو اپنا وہ بنایا ہوا ہے، مثلا ریٹ کسی نے پوچھے کلو کا کیا ہے اور یہ 900 گرام کا ریٹ بتا رہے ہیں، تو اس صورت میں ان کو وضاحت کرنی ہوگی سامنے والے کو کہ ہم جو ہے وہ آپ کو اتنے گرام جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح دودھ والے بھی کرتے ہیں کہ لیٹر کا جو ایک ناپ ہوتا ہے، تو اب وہ دوسرے دودھ والوں سے کم میں جو ہے وہ بیچتے ہیں وہ دودھ، مثلا کسی جگہ اگر 80 روپے ہے تو دوسری جگہ 75 روپے مل رہا ہے، تو اب وہ 75 والے نے جو ہے وہ 50 ملی لیٹر جو ہے وہ اپنے پیمانے میں کم کیا ہوا ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ جناب ہم سستا بھی تو بیچ رہے ہیں لیکن آپ جو ہے وہ 75 کے نام پہ لیٹر ہی بیچ رہے ہیں، تو یہ آپ جو ہے وہ کم تول رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ گناہگار ہوں گے۔ حرام اور کبیرہ گناہ ہے کم تولنا، تو جتنی چیز ہے اتنے کی ہی بیچنا جو ہے وہ آپ پر ہے کہ اس کی مقدار مکمل جو ہے وہ کریں، ورنہ آپ کو مقدار واضح کرنی ہوگی سامنے والے کو کہ ہمارا جو کلو ہوتا ہے یا جو ہمارا لیٹر ہوتا ہے وہ 1000 ملی لیٹر نہیں ہوتا بلکہ وہ 900 ہوتا ہے یا 950 ہوتا ہے۔ حضور اگر مقداریں جیسے پیک چیزیں آتی ہیں مقدار نہ بتانا چاہیں تو پھر اس کا صحیح طریقہ کیا ہے بیچنے کا؟ چیز کو بک بھی جائے، دھوکہ بھی نہ کہ آپ پیکٹ جو ہے وہ بیچ دیں کہ بھئی یہ پیکٹ ہے، دیکھیں یہ ان کا چھوٹا پیکٹ ہے، یہ کوارٹر پیکج ہے، یہ جو ہے وہ ہاف پیکج ہے، یہ فل پیکج ہے، تو اس طرح سے ان کے جو پیک ہیں ان کے جو نام ہیں اس اعتبار سے جو ہے وہ بیان کر کے بیچ دیا۔ ٹھیک ہے، پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جی جزاک اللہ۔ محمد فیضان بھائی دبئی میں رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا کام کچھ ایسا ہے کہ فجر کی نماز ہمیں جلدی پڑھنی پڑتی ہے اور عصر کی نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے، تو کیا یہ جلدی اور تاخیر درست ہے؟ دیکھیں نماز وقت شروع ہونے سے پہلے تو ہرگز نہیں پڑھ سکتے، کوئی بھی جلدی ہو، وقت شروع ہونے کے بعد پڑھنا، تو اگر تو جماعت واجب ہونے کی صورت ہے کہ جماعت ان کے اوپر واجب ہے، قریب میں اہل سنت کی مسجد ایسی ہے جہاں امام جو ہے وہ سنی صحیح العقیدہ ہیں، قرات درست ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر تو جماعت کو ترک کرنا یہ تو جائز نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی ایسا شرعی عذر نہ پایا جائے جس بنا پر جماعت چھوڑنے کی اجازت ہو۔ تو کام تو ایسا عذر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کام کی وجہ سے جماعت چھوڑنے کی انہیں اجازت ملے، تو اگر جماعت کی وجوب کی صورت ہے تو با جماعت مسجد میں نماز ہی پڑھنی ہوگی، جماعت سے پہلے اپنی پڑھ کے سو جانا اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ایسی صورت ہے کہ جماعت واجب نہیں ہے، مساجد بہت دور ہیں، تو اس صورت کے اندر وقت شروع ہونے کے بعد جو ہے وہ اگر یہ پڑھنا چاہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عصر کے اندر بھی ہے کہ جماعت کا وجوب ہے تو با جماعت ہی نماز پڑھیں گے، اور اگر جماعت کا وجوب نہیں ہے اور علیحدہ پڑھنا ہے اور تاخیر سے پڑھنا ہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اتنا تاخیر سے عصر کو پڑھنا کہ آخری 20 منٹ غروب آفتاب سے پہلے کے جو 20 منٹ ہیں غروب آفتاب تک جو مکروہ وقت ہے اتنی تاخیر کرنا کہ اس مکروہ وقت کے اندر نماز کا وقت چلا جائے تو یہ ناجائز و گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اس مکروہ وقت سے پہلے ادا کرنا ضروری۔ ٹھیک ہے، میاں والی سے سوال ہے، یہ پہلے بھی آ چکا ہے، اس کا جواب بھی ہو چکا ہے، ایک دفعہ دوبارہ ارشاد فرمائیں کہ ہاشمی خاندان ہے ان کا۔ ہاشمی خاندان والے، ہاشمی خود اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ دوسرے ہاشمی کو بھی نہیں دے سکتے، جس طرح کوئی اور شخص سادات کو یا ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، یوں ہی ہاشمی بھی دوسرے ہاشمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ ان کی مدد کرنے کے لیے صدقات نافلہ کے ذریعے سے مدد کریں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کچھ SMS بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ کیا اعتکاف میں نہا سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو کتنی مرتبہ؟ اعتکاف کے اندر اول تو یہ ہے کہ فرض غسل کے لیے نہا سکتے ہیں، جتنی مرتبہ بھی غسل فرض ہوگا اس کے لیے نہایا جائے گا، لیکن غسل فرض کے علاوہ نہانے میں اگر غسل خانہ فنائے مسجد کے اندر موجود ہے تو نہا سکتے ہیں، اور اگر فنائے مسجد سے باہر ہے، خارج مسجد ہے، تو اس صورت میں نہیں نہا سکتے غسل فرض کے علاوہ۔
اور جب فنائے مسجد میں غسل خانہ ہے اس وقت بھی ضرورتاً اور حاجتاً نہانے کی اجازت ہے. اگر پسینے کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے جو ہے وہ بدبو آ رہی ہے جسم سے، یا جو ہے وہ پریشانی کی کیفیت ہے، تو اس صورت میں نہانے کی اجازت ہے. اور بار بار نہاتے رہنا تو اس کی اجازت یوں نہیں ہوگی، کیونکہ جو مال مسجد ہے وہ پانی جو مسجد کا ہوتا ہے، وقف کا پانی ہوتا ہے، تو اس کا بے دریغ استعمال کرنا اس کی شرعاً ہرگز اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگ 8 رکعت اور کچھ لوگ 12 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 20 پڑھتے ہیں، تو صحیح کون سی ہیں؟ تراویح تو 20 رکعت ہی جو ہے وہ ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 20 رکعت تراویح پڑھی. پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب تراویح کی جماعت قائم کی گئی تو اس وقت بھی 20 رکعت تراویح کی جماعت ہی قائم کی گئی، اور اسی پر جو ہے وہ علماء کا اجماع ہے اور امت کا اجماع ہے. تو 20 رکعت تراویح ادا کرنا یہ ضروری ہے. بعض روایات کے اندر 23 رکعت کی وضاحت ملتی ہے، مگر وہاں یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر کی نماز ان معنوں کے اندر. تو 20 رکعت تراویح ہی احادیث سے ثابت ہے. لہٰذا لوگ جو 8 کی طرف جا رہے ہیں، 12 کی طرف جا رہے ہیں اور اس وجہ سے یہ کمی اختیار کر رہے ہیں کہ جناب آسانی ہے، سستی ہے، تو ایسا کرنا جو ہے بالکل جو ہے وہ جائز نہیں ہے. یہی لازم ہے ہر مسلمان پر کہ رمضان المبارک کی ہر رات کے اندر 20 رکعت نماز تراویح جو کہ سنت موقدہ ہے وہ لازمی طور پر ادا کرے، اور اس طرح کی افواہوں میں مبتلا ہو کر کم ادا نہ کرے کہ کم ادا کرے گا تو اس صورت میں وہ گناہگار ہوگا کہ جب سنت موقدہ تراویح ہے تو اب کوئی اس کے کل یا بعض کے حصے کو ترک کرنے کی عادت بنا لے گا تو گناہگار ہوگا. ٹھیک ہے. کیا کوئی اسلامی بہن مسجد بیت میں اعتکاف بیٹھتی ہیں تو کیا وہاں پر اپنے کھانے پکانے کے لیے چولہا رکھ سکتی ہیں؟ رکھ سکتی ہیں. اسلامی بہن جو ہے وہ رکھ سکتی ہیں. مسجد بیت کے اندر جو ہے وہ یہ سارے کام وغیرہ کر سکتی ہیں. بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وقت جو ہے وہ اپنا عبادت الہی میں گزارے. ٹھیک ہے. اسی طرح اعتکافی سے متعلق اسلامی بہنوں کا مسئلہ ہے کہ کیا بیٹی اور بہن، ان کی بیٹی اور بہن ایک ہی جگہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں مسجد جی بیت؟ ہاں، اگر جو ہے وہ ایک ہی گھر کے اندر مسجد بیت جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، اور عموماً ہر فرد کی علیحدہ علیحدہ مسجد بیت نہیں ہوتی، ایک ہی گھر میں ایک کمرہ خاص کر لیا، وہیں پہ ساری عورتیں نماز پڑھتی ہیں، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ ایک ساتھ بھی جو ہے وہ بیٹھ سکتی ہیں. لیکن خواتین اگر ساتھ بیٹھیں، ایک تو ایک گھر کی خواتین ہی ساتھ بیٹھیں، یہ نہ ہو کہ مختلف جو ہے وہ دیگر گھروں سے آنے والی وہ ایک گھر میں بیٹھ جائیں، یہ درست نہیں ہے. اپنے اپنے گھر پر ہی بیٹھیں. اب ایک گھر کی ہی خواتین جو ہے وہ بیٹھ رہی ہیں تو اس میں یہ خیال رکھیں کہ بیٹھ رہی اعتکاف میں عبادت کے لیے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کے پروانے کے لیے ہیں، تو اب یہ نہ ہو کہ بیٹھ کر دونوں آپس میں باتوں کے اندر ہی پورا اعتکاف گزار دیں، بلکہ جو مقصود عبادت ہے اس کے اوپر نظر رکھتے ہوئے بالکل جو ہے وہ ہر چیز سے کنارہ کش ہو کر عبادت میں ہی مصروف عمل رہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی مزید کچھ کالز شامل سلسلہ کرتے ہیں. یہ کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں طارق خان جدہ سے بول رہا ہوں. میری مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ ہم لوگ جب عمرہ کرنے جاتے ہیں جدہ سے، مکہ میں اکثر لوگ عمرہ کر کے آتے ہیں، وہ بال منڈواتے نہیں، سائڈوں سے تھوڑی سی کٹنگ ادھر سے تھوڑی سی پیچھے صفا مروہ میں کھڑے ہو کے تھوڑے تھوڑے بال کاٹ دیتے ہیں. کیا ایسا کرنے سے ارکان پورے ہو جاتے ہیں یا کہ نہیں؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نظام الدین ہے، میں انڈیا راجستھان سے کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ جو دیتے ہیں ہم پہ، جو زکوٰۃ لاگو ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن پریوار کے اندر جو دبے ہوئے ہیں، کمزور ہیں، ان کو جو پیسہ دیتے ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے؟ زکوٰۃ ان کی مدد کریں جن پہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، تو یہ میرے کو تھوڑا مہربانی بتائیے. جی انشاءاللہ ضرور عرض کرتے ہیں. جی ایک اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ابرار اتاری واکنڈ سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ 4 سنتیں پڑھنی ہیں اور 2 سنت کے بعد جو بیٹھتے ہیں قاعدہ اولا، اس میں تحیات پڑھ کے ساتھ درود ملا لیا ہے، تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا کہ نہیں؟ اور سنت غیر موقدہ میں اگر التحیات پڑھ کے کھڑے ہو گئے، اس صورت میں بھی کیا ہے سنت، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی ایک اور کال سنائیے.
सदाम हुसैन बोल रहा हूँ आपशाह से। मेरा सवाल ये है कि मुझे बता दें कि असर की जो नमाज होती है आज़ान के बाद कितना टाइम होना चाहिए बाद में जमात की जाए? जी, वक्त कितना होना चाहिए अजान के बाद? तारिक खान भाई हमारे जिद्दा से हमसे पूछ रहे हैं कि ये उम्रा करने जाते हैं और लोगों को देखते हैं कि अब हल्क करना होता है सबसे आखिर में, तो वो हल्क नहीं करवाते बल्कि मुख्तलिफ जगहों से थोड़े थोड़े बाल ले लेते हैं वहीं पर मरवा पर खड़े होकर, तो क्या उनके अरकान पूरे हो जाते हैं? देखिए, एहराम से बाहर आने के लिए हलक करवाना या जो है वो तकसीर, यानी कम अज़ कम चौथाई सर के बाल एक उंगली के पोरे के बराबर कटवाना, ठीक है, ये जो है वो ज़रूरी है। इसके बगैर आप एहराम से बाहर नहीं आएंगे। हलक करवाना सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलक करवाने वालों के लिए 2 मरतबा बरकत की दुआ फरमाई और 1 मरतबा कसर करने वालों के लिए, तकसीर करने वालों के लिए। तो अब जो बाल छोटे छोटे कटवाते हैं, तो अगर वो कुल बालों का मजमुआ जो है वो चौथाई सर के जो है वो बराबर हो जाए कि चौथाई सर के बाल एक पोरे के बराबर कट गए हैं, तो इस सूरत में वाजिब अदा हो जाएगा और वो एहराम से बाहर हो जाएंगे। और अगर ऐसा भी नहीं हुआ, अब जैसे ये कह रहे हैं मुख्तलिफ जगहों से थोड़े थोड़े ले लेते हैं, आगे से कुछ पीछे से, तो अगर टोटल मजमुआ उसका जो है वो इतना बने कि चौथाई सर के बाल जो है वो एक उंगली के पोरे के बराबर कट गए, तो इस सूरत के अंदर एहराम से वो बाहर आ जाएंगे। और अगर मजमुआ जो है वो इतना ना बने तो इस सूरत में वो एहराम से बाहर नहीं आएंगे और वो गुनाहगार भी। इसके लंबे बाल हैं, जुल्फे हैं जैसा मिसाल के तौर पर, तो वो ऐसा कर सकेगा? हर शख्स के एतबार से मुख्तलिफ होगा। जिसके बाल जो है वो छोटे हैं, यानी एक पोरे से भी छोटे हैं, ठीक है, तो अब उसके लिए तो तकसीर पर अमल मुमकिन ही नहीं है। अगर वो पूरे सर के बालों को कटवा दे, और थोड़े छोटे करवा दे, जिसके बाल जो है वो एक उंगली से पोरे से भी छोटे हैं ना, तो उसको तो फिर हलक करवाना ही ज़रूरी होगा। जो तकसीर है वो उसी के लिए होगी जिसके बाल कम अज़ कम जो है वो एक उंगली के पोरे के बराबर हो। अब जैसे एक उम्रा किया, अब जो है वो गंज जो है वो हुई हुई है, अब उसके 1-2 दिन के बाद उम्रा किया, तो अब कुछ ना कुछ बाल आए होंगे मगर वो छोटे छोटे होंगे, तो अब तकसीर नहीं हो सकती, तो अब दोबारा जो है वो हलक ही करवाना होगा। हत्ता कि अगर एक उम्रा करके आए, हलक करवाया, दोबारा गए उसी दिन दोबारा कर आए, तो अब सर पर अगरचे बाल ना हो, जब भी उस्तरा फिरवाना जो है वो ज़रूरी होगा। ठीक है। अच्छा, मशीन फिरवा सकते हैं? उस तरह एक मशीन होती है, घरों में भी होती है। जी जी। तो क्या वो अगर मशीन से जो है वो तकसीर की सूरत हो जाएगी कि जो है वो तमाम बाल जो है वो चौथाई सर के बाल एक उंगली के पोरे बराबर मशीन से कट जाएंगे, तो इस सूरत के अंदर वाजिब अदा हो जाएगा। गंजे सर पर मशीन से नहीं, गंजे सर पर मशीन नहीं, गंजे सर के ऊपर तो उस तरह ही फिरवाना। लोग देखा है कि वो मशीनें साथ ले जाते हैं। जी जी। तो पहली मरतबा तो हजाम से करवा लिया, उसके बाद खुद ही मशीन फेर रहे होते हैं, तो उस मशीन से हल्क नहीं, मशीन से हलक नहीं होगा, हलक तो उस तरह से हो, हल्क यानी बिल्कुल उसको प्लेन करके काटना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह। महमूदुद्दीन भाई राजस्थान हिंद से ये पूछ रहे हैं कि ज़कात हम शरई फ़कीर ही को देंगे, और ख़ानदान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं गरीब होते हैं, शरीफ फ़कीर नहीं होते क्योंकि निसाब चांदी का बहुत कम है, लेकिन गुर्बत होती है और वो ऐसे होते हैं कि उनको कुछ दिया जाए, तो अब उनकी मदद कैसे करें? ज़कात के तो अहल है नहीं है, तो उनकी सदकात नाफिला से मदद करें। ठीक है। सदकात नफली सदका देना, देखें ज़कात तो एक अलग मामला है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 2.5% जो है वो लाजिम फरमाया साहिब निसाब शख्स पर, लेकिन इसके अलावा जो 97.5% जो है वो आपके पास मौजूद है, वो भी अल्लाह का अता करदा है। तो उसमें से सदका व खैरात करें कि सदका इंसान की बुरी मौत को टाल देता है और सदक़े से जो है वो बलाएँ जो है वो दूर हो जाती हैं। तो मुख्तलिफ़ औक़ात पर जो है वो सदका व खैरात करते रहना चाहिए, और ख़ास कर रमज़ानुल मुबारक में कि यहाँ पर जो है वो सदका करेंगे तो नफली सदक़े का सवाब फ़र्ज़ के बराबर मिलेगा, फ़र्ज़ का बराबर सवाब जो है वो 70 फ़र्ज़ों के बराबर मिलेगा। अब इसमें बाज़ तो वो सूरतें हैं कि जिस सूरत के अंदर जो है वो नफ़का वाजिब हो जाता है, सही, बहन है तो अब जो है वो तलाक़ याफ्ता है, या जो है वो गैर शादीशुदा है और वालिदैन नहीं है, तो अब उसके भाइयों पर उसका नफ़का जो है वो लाजिम होता है। इसी तरह बाज़ सूरतों में जो है वो दादा पर पोते पोतियों का नफ़का लाजिम होता है। तो जो सूरतें तो नफ़का लाजिम होने की हैं, वहाँ पर तो अपना पाक माल देना ही उनको ज़रूरी है, ताकि क्योंकि यहाँ पर ये अपने वाजिब की अदायगी कर रहा है कि इसके ऊपर उनके अखराजात उठाना वाजिब है। और जहाँ पर नफ़का वाजिब नहीं है, वहाँ पर जो है वो सदक़ात नफिल के ज़रिए से मदद करें और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो है वो अजर व सवाब के मुंतज़िर रहें। ठीक है, जज़ाकल्लाह। मोहम्मद अबरार भाई वाकंड से ये पूछ रहे हैं कि सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा 4 जब पढ़ते हैं, तो गैर मुअक्कदा के अंदर जो है वो कादा ऊला के अंदर दुरूद पाक पढ़ना होता है,
اور موقدہ کے اندر درود پاک نہیں پڑھنا ہوتا، تو اس کا اگر الٹ کر دیا جائے دونوں کے اندر، اگر موقدہ کے اندر جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھ لیا تو اس صورت کے اندر تاخیر واجب ہو گئی تیسری رکعت کی طرف کھڑے ہونے کے لیے. صحیح. تو اس صورت میں اگر بھول کر یہ فعل ہوا تو آخر میں سجدہ سہو لازم ہوگا، سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو اس نماز کو دہرانا لازم ہوگا. اور سنت غیر موقدہ کے اندر اگر جو ہے درود ابراہیمی نہیں پڑھا، صرف وہ پڑھ کر کھڑے ہو گئے التحیات، تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. صدام بھائی یہ نواب شاہ سے پوچھ رہے ہیں کہ عصر کی نماز کا جو وقت ہے وہ سوال میں یاد نہیں کر پایا، لکھ نہیں پایا، اگر آپ کو یاد عصر میں جو ہے وہ تاخیر کے کتنی دیر سے جو پڑھا جائے. عصر میں تاخیر افضل ہے، لیکن اس قدر زیادہ تاخیر نہ ہو کہ مکروہ وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے. مکروہ وقت تک تاخیر کرنا یہ تو ناجائز ہے. باقی حسب علاقہ جو ہے وہ کہاں پر جو ہے وہ نمازی کس وقت زیادہ جو ہے وہ دستیاب ہوتے ہیں، کس وقت میں زیادہ نمازی جماعت میں آ سکتے ہیں، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وقت مقرر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایس ایم ایس آیا کہ آپ نے پرسوں کہا تھا کہ اکاؤنٹ کھول کر فری منٹس اور ایس ایم ایس نہیں لے سکتے، تو پیکیج کروا کر جو ہمیں فری منٹس اور ایس ایم ایس حاصل ہوتے ہیں تو کیا وہ بھی منع ہے؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ کوئی پیکیج کرواتے ہیں، کوئی پیکیج خریدتے ہیں کہ اس کے بدلے میں آپ کو اتنے فری منٹس، تو یہ آپ خرید رہے ہیں، منٹس خرید رہے ہیں. اب اگرچہ دوسرے معنوں میں دیکھا جائے تو اگر آپ نارمل پیکیج نہ خریدیں، کال کریں تو 1 منٹ مثلاً 1 روپے کا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ آپ کو کیا کرتے ہیں کہ 10 روپے کے اندر 100 منٹ دے دیتے ہیں. صحیح. تو وہ آپ خریداری ہی کر رہے ہیں کہ آپ ان سے وہ منٹس جو ہے وہ پرچیز کر رہے ہیں، وہ ایس ایم ایس پرچیز کر رہے ہیں. تو آپ نے جو چیز حاصل کی ہے، جس سے آپ نے نفع اٹھانا ہے منٹ سے، ایس ایم ایس سے، اس کے بدلے میں آپ نے پیمنٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو وہ صورت تھی ہماری، اس میں آپ جب آپ مانگتے وہ آپ کو مل جاتی. تو یہ منٹس جو ہے ان کے بدلے میں کوئی دوسری چیز نہیں تھی، بلکہ یہ قرض کا نفع بن رہے تھے، اس وجہ سے سود تھا. تو اگر پیکیج خرید رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، پرچیزنگ بن رہی ہے، تو اس میں شرعاً حرج نہیں ہے. اچھا، اسی طرح حضور پیکیج یوں بھی آتے ہیں کہ اتنے عرصے بند سم جو پڑی ہوئی تھی اس کو آپ آن کریں گے تو آپ کو فری منٹس ملیں گے، یہ والے منٹس وغیرہ یہ لینا، اس میں بھی جو ہے وہ کوئی ہمارے پیسے وغیرہ اس کے اندر شامل نہیں ہوتے، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میسج میں ہے کہ روز مہندی لگا سکتے ہیں، خواتین ہاتھوں پیروں پر بھی لگا سکتی ہیں، اور مرد جو ہے وہ داڑھی اور سر کے بالوں میں بھی مہندی لگا سکتا ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی مزید کچھ کالز سنائیے ہمیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام محمد عمران ہے، میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں. سے 8 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے، حدیث کے اندر لکھا ہوا ہے 8 رکعت تراویح پڑھنا سنت ہے؟ جی جواب ہو چکا، دوبارہ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی ایک اور کال سنائیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ قرآن میں کیا علم زیادہ ہے یا لوح محفوظ میں علم زیادہ ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں چکوال سے عبداللہ بول رہا ہوں. میرا پہلا سوال یہ ہے، عورت کے لیے جو مسجد بیت ہے وہ کیا پورا کمرہ اور اس کے اندر جو اٹیچ باتھ روم ہے اس کو غسل کے لیے وہ استعمال کرے تو وہ بھی فنائے یعنی مسجد بیت میں آئے گا؟ ایک یہ سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ بندہ جب سفر کے لیے دن 12 بجے جانا ہو، کیا اس دن پہلے سے روزہ توڑ دے گا یا اس کو پہلے سے روزہ رکھنا ہوگا؟ بس یہی سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. محمد عمران بھائی عرب شریف سے ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ 8 روزہ جو تراویح ہے کیا اس کا تذکرہ حدیث میں ہے؟ حدیث کے اندر 8 کا تذکرہ موجود نہیں ہے، بلکہ احادیث مبارکہ میں جو ہے وہ 20 رکعت تراویح کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 20 رکعت تراویح پڑھی، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی 20 رکعت تراویح پڑھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جماعت تراویح کا اہتمام فرمایا وہ بھی 20 رکعت ہی تھی، اور جب سے لے کے آج تک امت کا اجماع اسی پر ہے کہ تراویح 20 رکعت ہی سنت مؤکدہ ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. قرآن میں علم زیادہ ہے یا لوح محفوظ میں زیادہ ہے؟ دیکھیں قرآن پاک جو ہے وہ اس کی 2 چیزیں ہیں. ایک ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہے.
لوح محفوظ کے اندر جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ لکھا ہوا ہے بہت کچھ، اور قرآن کے اندر بھی ہر رتب و یابس جو ہے وہ موجود ہے. اب اس میں فیصلہ کرنا یہ تو ہم نہیں کر سکتے، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے. عبداللہ بھائی چکوال سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ مسجد بیت جو ہم بار بار لفظ استعمال کر رہے ہیں عورت کے لیے، اب وہ مسجد بیت پورا کمرہ ہے، اب جس طرح فنائے مسجد ہوتا ہے تو کیا فنائے مسجد بیت بھی ہوتا ہے، اٹیچ باتھ وغیرہ اس کے اندر آپ شامل کر لیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ مسجد کے تو الگ احکام ہوتے ہیں. جو مسجد مردوں کی ہوتی ہے اس کی باقاعدہ وقف کی حیثیت ہوتی ہے، وقف کے اعتبار سے پھر فنائے مسجد ہوتا ہے، عین مسجد ہوتا ہے، فنائے مسجد ہوتا ہے. جس طرح عین مسجد کے احکام ہیں اسی طرح کے فنائے مسجد کے بھی اپنے الگ آداب ہیں. تو خواتین جو مسجد بیت بناتی ہیں ان کا یہ نہیں ہے کہ جو اس کا ساتھ والا جو ہے وہ اٹیچ بات ہوگا یا اس کا جو ہے وہ راہداری ہے یا کوئی گیلری ہے تو اس کو جو ہے وہ فنائے مسجد تصور کر لے، ایسا نہیں ہے. بلکہ کمرے کو یا کمرے کے جس حصے کو مسجد بیت جو ہے مقرر کریں گے صرف وہی مسجد بیت قرار پائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح یہی سوال کر رہے ہیں کہ سفر کی حالت میں روزہ معاف ہوتا ہے، معاف سے مراد بعد میں رکھنا ہوتا ہے، لیکن ابھی سفر شروع نہیں ہوا، روزہ ہم نے صبح ہی رکھ لیا تھا، تو کیا سفر شروع ہو تو توڑنے کی اجازت ہے؟ نہیں، توڑنے کی اجازت نہیں ہے. سفر میں جبکہ جو روزے کی چھوڑنے کی اجازت ہے وہ جب ہے جبکہ آپ سحری کے وقت میں مسافر ہوں. تو سحری کے وقت مسافر نہیں تھے اور اب بعد میں جو ہے وہ مسافر ہوئے تو روزہ تو آپ نے رکھ لیا، اب اس روزے کو پورا کرنا ہی لازم ہے. ہاں، اگر کوئی ایسی وجوہات بن جائیں کہ جن کی وجہ سے روزہ توڑنے کی اجازت ہو جائے، طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، تو اس صورت میں تو ایک الگ میٹر ہے، اور وہ اس مسافر کے لیے نہیں، وہ مقیم کے لیے بھی ہے کہ اگر اس کو بھی ایسی